اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 اور 66 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے حضرت نوح کا جو واقعہ تھا وہ کمپلیٹ کیا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی ایگزامپل کو پہلے پیش کیا کہ ان کی جو قوم تھی ان کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی، اور جہاں سے یہ تفریق شروع ہوئی کہ جو عزت کا جو معیار ہے وہ جو دولت کو ٹھہرایا گیا، جن کے پاس زیادہ دولت تھی ان کی زیادہ عزت تھی، اور جن کے پاس دولت نہیں تھی ان کی کم عزت اور ان کو ذلیل تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے 950 سال محنت کی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، اور باوجود ان کی جو وارننگ کے اور سخت سے سخت وارننگ کا، اور ان کو چھوٹے چھوٹے جو عذاب بھی اس سے پہلے آتے رہے، لیکن انہیں کسی بات پہ کوئی بھی چیز ان کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکی، اور وہ اپنی گمراہی پہ بزد رہے۔ تو آخرکار اس قوم کو پھر تباہ کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پھر دوسری قوم جو کہ عاد کی قوم تھی انہوں نے لی، اور یہ قوم بھی جو ان کے اندر جو خاصیت تھی کہ یہ ان کی جو قد اور ان کی جو طاقت تھی وہ بہت زیادہ تھی، بہت طاقتور لوگ تھے، اور یہ پہاڑوں کے اوپر، بلندیوں کے اوپر یہ گھر بناتے تھے اپنے، یعنی پہاڑوں کو تراش کے آدھے کتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ آج کل تو اتنی مشینری اور اتنا کچھ جو ریسورسز کے ساتھ ہم بڑی مشکل سے وہاں پہ ہم سڑکیں بناتے ہیں، جو آج کل کے لوگ، لیکن یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اوپر بڑے زبردست قسم کے گھر بناتے تھے۔ تو ان کا یمن اور جو سعودیہ میں ان کے ابھی بھی نشانات باقی ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، جو آج کل سعودیہ نے کھول بھی دیے ہیں کچھ علاقے۔ تو یہاں پہ ان کی جو یمن کی سائڈ پہ ان کی جو یہ قوم تھی، تو یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، اور اس کے بعد یہ قوم جو یعنی کہ اپنے اسی طاقت کی وجہ سے ان کے اندر بہت تکبر آ گیا تھا، اور یہ جو دوسرے لوگوں کو جو ان سے کم تر تھے، جو اتنی زیادہ طاقت نہیں تھی جن کے اندر، یا اتنی پاورفل نہیں تھے، ان کو پھر یہ کہنے کہ بہت نیچا سمجھتے تھے، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر بعد میں ان کے اندر بت پرستی بھی شامل ہو گئی، اور ان پہاڑوں کو جیسے گھر بناتے تھے اسی طرح یہ انہوں نے بت بھی تراشنا شروع کر دیا، ان کی پوجا شروع کر دی، اور یہ نسل در نسل پھر یہ ایک گمراہی بڑھتی گئی۔ تو آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت سمود کو بھیجا، حضرت ہود کو بھیجا، ان کی طرف۔ انہوں نے بھی ان کی اصلاح کے لیے ان کو دن رات محنت کی، لیکن اس قوم کے اوپر ان کی اصلاح کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ جو آیت نمبر 65 میں ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا ہے، تو اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو یہی پیغام انہوں نے ان کو دیا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام دیا۔ پھر ان کی قوم کا کیا جواب تھا؟ وہی جو ان کی قوم کے سردار تھے، ملاؤ کا یہاں بھی ورڈ یوز ہوا ہے، جن کے برتن فل ہوتے ہیں، جو کہ امیر لوگ ہوتے ہیں، اور جو سوسائٹی میں جو دولت اور خوشحالی میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کیا جواب آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم تمہیں یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ اپنے آپ کو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اپنے آپ کو ہی وہ عقل مند سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو وہ بے عقل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس وسائل تھے، اس کی بیس پہ وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، اور دوسروں کو وہ بے عقل سمجھتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت
ہود کو انہوں نے جھٹلایا، اور ان کو کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو پھر جو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں تو یہ کیسے ہمارے پاس آ گیا؟ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز کیوں، ہمارے پاس اتنی طاقت کیسے ہے؟ تو اس لیے انہوں نے پھر حضرت ہود کو ان کا انہوں نے جو انکار کیا تو انہوں نے پھر اور بھی کہا کہ ہم تم کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تمہیں بے عقل سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور جھوٹا تصور کرتے ہو۔ انہوں نے ان کو جھوٹا تصور کیا۔ تو یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، اور اپنی اس طاقت میں وہ انہوں نے بہت تکبر کیا، بڑا غرور کیا، اور وقت کے جو عظیم الشان نبی تھے ان کی دعوت کا انکار کیا، اور ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو آگے پھر حضرت ہود کا کیا ان کو جواب تھا وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور یہ جو قوموں کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس سے ہمیں سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو پہلی قوموں کے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قصے بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خرابیاں ہم اپنے اندر نہ دہرائیں، اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، ان کی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ قصے اور یہ ان کے جو واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی جو کہہ لیں کہ جو انہوں نے غلطیاں کی وہی غلطیاں اگر ہم پھر دہرائیں گے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان قوموں کا ہوا تھا۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جو بھی بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کریں، اور جو بھی بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔